19واں لیکچر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پہلے 18 لیکچر ہم نے سن لیے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 19واں جو لیکچر ہوگا اس کو سماعت کریں گے۔ پیچھے سے کچھ ربط جڑ جائے اور پیچھے والی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو گفتگو سماعت فرمائی تھی اس کو ہم نے ختم یہاں پہ کیا تھا کہ ایک جگہ تھی دومتۃ الجندل، وہاں کچھ لوگ ڈکیٹی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ بڑا لمبا سفر تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ صرف رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، 15 راتوں کے اندر وہ سفر طے کیا، صرف جاتے جاتے۔ کیا مقصد کیا تھا کہ وہاں ڈکیٹی ہوتی ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری ماہ ربیع الاول میں یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں یا غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی اس کا کچھ ذکر موجود ہے۔ اصل یہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے تھے، بنو مستلق والے مکہ مکرمہ کے یہ قریب رہتے تھے۔ جنگ احد کے اندر یہ شامل ہوئے تھے، اور احد کے اندر جو معاملہ ہوا، بظاہر مسلمان جس طرح پہلی جنگوں میں کافروں کو شکست دے رہے تھے، اس میں کچھ معاملے عجیب ہوئے، کچھ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی تھی تیر اندازوں کی طرف سے، پھر وہاں نقصان ہوا۔ اب کچھ کافروں کی جرتیں بڑھ گئیں اور انہوں نے مختلف حملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، تو ان کی جرت بھی بڑھ گئی تھی، مستلق والوں کی بھی۔ سن 5 ہجری ماہ رجب کہ آخر پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ان کے قبیلے کا جو سردار ہے حارث بن ابو ذرار، یہ اپنی قوم کو اور دیگر عرب قبیلوں کو اس بات کے اوپر ابھار رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی جائے۔ یہ 5واں سال تھا سرکار کو، رجب کا مہینہ ہے، مدینہ منورہ میں، تب یہ خبر پہنچی۔ اس خبر کی صداقت کے لیے سرکار نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آتے پہلی بار ملے تھے، مدینہ آئے، اور پھر جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی انٹری مدینہ منورہ میں ایسے نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے جلوس کی شکل میں اپنا امامہ جو تھا وہ اتار لیا اور نیزے کو جھنڈا بنا لیا، اور پھر اس طرح مدینہ منورہ میں لے گیا۔ یہ بریدہ اسلمی، ان کو بھیجا کہ جاؤ آپ جرت مند بندے ہو، خبر لے کے آؤ۔ یہ مدینہ کی بات ہے، اور جس قبیلے کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں غطفان کی، مستلق کی، یہ مکہ کے کچھ فاصلے پہ رہتا تھا۔ یہ گئے اور جا کے باتوں ہی باتوں میں ان سے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ پہچان نہیں تھی یہ کون ہے، مختلف قبیلے کے رہنے والے لوگ ہیں۔ جنگی جب چالیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے جنگ کی جاتی ہے، تو پھر کچھ باتوں کو آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے، تو کہا میں تو مدد کے لیے آیا ہوں۔ اب جب باتیں مزید نکلیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اس بندے نے ہتھیار جمع کیے ہوئے ہیں، مختلف قوموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اب یہ صحابی حضرت بریدہ آگے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری صورتحال بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار کے دن 2 شعبان 5ویں ہجری میں 700 صحابہ اکرام کے ساتھ، اور ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھیں اور حضرت ام سلمہ بھی ساتھ تھیں، اور منافقین کی ایک جماعت بھی اس غزوے میں ساتھ شامل ہو گئی۔ صحابہ جس کے اندر تقریباً 700 تھے، تو یہ سرکار نے سفر کرنا شروع کر دیا مکہ مکرمہ کی طرف۔ حارث اور اس کے ساتھیوں کو
خبر پہنچی کہ وہ تو آ رہے ہیں، وہ تو اپنے گمان میں تھے، ہم ابھی اپنی فوجی قوت اکٹھی کر رہے ہیں، قبیلے کے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں، ہم پھر خود وہاں جا کے حملہ کریں گے، وہ اپنے گھروں میں تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھا ان کے اوپر۔ جب ان کو خبر پہنچی تو وہ سارے ڈر گئے، قبیلے کا سردار بھی ڈر گیا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ جو دیگر قبیلے کے لوگ تھے جمع ہوئے وہ الگ الگ ہو گئے۔ وہاں ایک جگہ کا نام تھا مریسیع عین کے ساتھ آخر پہ، تو وہاں ایک کنواں تھا، پانی تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، جنگ کی تیاری کی، صفوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا فرمایا اور حضرت عمر سے کہا کہ ان کو کہو کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، ہم نے مسلمان کوئی نہیں ہونا۔ سرکار نے فرمایا تیر چلاؤ ان کے اوپر۔ تیر چلاتے رہے، کافی دیر تیر چلاتے رہے، لیکن ادھر سے مسلمان تیر چلاتے، ادھر سے وہ تیر چلاتے، اور درمیان میں فاصلہ زیادہ تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یک بار کی حملہ کرو۔ جیسے حملے کے لیے مسلمان نکلے وہ ڈر گئے اور ان کو شکست ہو گئی، بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، ان کے جانوروں کو اور ان کے دیگر ساز و سامان کو اکٹھا کر لیا گیا اور ان کے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ایک صرف مسلمان حشام بن سبابہ، یہ بھی غلطی کے ساتھ قتل ہوئے تھے، یہ مسلمان تھے، تو ایک صحابی صرف اس غزوے کے اندر مارے گئے تھے۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس میں یہ بات نقل فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ خود شامل تھے۔ وہ کہتے تھے حملہ تب ہوا جس وقت وہ بالکل غافل تھے، چوپاؤں کو کنویں کے اوپر پانی پلا رہے تھے، اس وقت حملہ ہوا۔ اور امام مسلم نے بھی لکھا کہ ان کو اسلام کی دعوت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، کیونکہ وہ جنگ احد کے اندر شامل ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا، اسلام کی دعوت ان کو پہلے پہنچ چکی تھی۔ اور جو پہلے واقعہ ہم نے بیان کیا وہ امام ابن اسحاق کی تحقیق کے والے سے ہے۔ تو امام مسلم نے لکھا کہ غزوہ احد میں وہ قریشیوں کے ساتھ تھے، حملے کی خبر ان تک یقینی پہنچ چکی تھی، اور اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حملہ تھا۔ زیادہ دیر تک یہ مقابلہ نہ رہا، بالآخر مسلمانوں کو یہاں سے قوت ملی۔ اب علماء کہتے ہیں روایت کون سی ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل دونوں معاملے ہوئے۔ پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تو وہ اچانک ہوا تھا ان کے علاقے سے کچھ فاصلے پہ، پھر جب آگے گئے تو ان ساروں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی تھوڑی دیر آگے مقابلہ بھی کیا۔ المتصر بہت بڑی تعداد تھی جو لوگوں کی یہاں پہ قیدی کیے گئے، 700 کے قریب لوگ تھے قیدی ہوئے۔ اور اس غزوے میں ایک اہم ترین واقعہ بھی رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کی ترتیب کیا بنی اور اس کے محرکات کیا تھے، وہ یہی جنگ تھی۔ جس وقت قیدی لائے گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، مختلف صحابہ کرام میں وہ قیدی تقسیم کر دیے گئے، تو ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا جویریہ۔ وہ جس صحابی کے حصے میں آئی ان کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی رقم تجھے ادا کر دیتی ہوں۔ مکاتبت میں غلام اپنے آقا کے ساتھ ایک بڑی رقم طے کرتا تھا کہ جب یہ رقم پوری ہو جائے اس وقت تو نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی، سرکار کے نکاح میں آ گئیں۔ ابھی کفر کی حالت میں ہیں اور سردار کی بیٹی ہیں، حارث کی بیٹی ہیں، وہ جو پلاننگ کر رہا تھا سرکار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اب اس کی بیٹی ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اب یہ سیرت کا پورا ٹریک چل رہا ہے تو اس کے اندر اس لیے اس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو میری حالت کا پتہ ہے کہ مجھے غلام بنا لیا گیا ہے، میں آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں کہ میری آپ مدد کریں مالی لحاظ سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بہتر معاملہ ہو جائے کہ تجھے وہ ساری رقم بھی ادا کر دی جائے اور تجھے نکاح کے لیے بھی قبول کر لیا جائے، اس نے کہا اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، حالانکہ سرکار نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کلمہ پڑھنے کی یا سرکار نے کوئی سختی نہیں فرمائی، تو جیسے ہی اس نے اخلاق دیکھا مسلمان بھی ہو گئی، نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئی، اس صحابی کو پورا مال ان کا دے دیا گیا۔
جب باقی صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ اب یہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہے جس کے خاندان والوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، تو وہ 700 کے قریب لوگ تھے، 700 کے قریب صحابہ کرام نے وہ سارے کے سارے بندے چھوڑ دیے، اس لیے کہ یہ حضرت جویریہ کے رشتہ دار ہیں اور حضرت جویریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ یعنی کتنی صحابہ کرام کے دل کے اندر سرکار کی قدر تو دور کی بات ہے، سرکار کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ان کی بھی کتنی قدر کیا کرتے تھے، حالانکہ کتنے دور دور سے رشتہ دار ہوں گے۔ بعض روایات میں امام واقدی نے لکھا کہ وہ 200 کے قریب گھرانہ تھا۔ مسند احمد کے اندر اور حاکم مستدرک نے اس بات کو نقل فرمایا کہ وہ تقریباً 100 کے قریب گھرانہ تھا، جہاں سے لوگ جو وہ نکلے تھے اور آئے تھے تو 700 کے قریب وہ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا۔ ان کے باپ نے بڑی رقم اکٹھی کی اور بڑی رقم اکٹھی کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آپ مجھ سے مال لے لیں، جو لینا ہے لے لیں، بہت بڑی جائیداد اور خزانے ہیرے جواہرات آپ لے لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو اسے قید ہی نہیں کر کے رکھا، ہم نے تو اسے قید ہی نہیں کر کے رکھا، اب تیری مرضی ہے، کلی اختیار ہے، یہ اگر تیرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، میں اس کو اختیار دیتا ہوں۔ اس وقت بھی حضرت جویریہ نے کہا کہ نہیں، میں باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، میں انہی کے ساتھ رہوں گی، ان کے بڑے کریم اخلاق ہیں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اور پھر یہ وہ حارث تھے جس وقت سرکار کے پاس خزانہ اور سارا مال و دولت لے کے آ رہے تھے، دو ان کو اونٹ بڑے پیارے تھے، اونٹ راستے میں کہیں ایک جگہ پہ وہ رکھا ہے، کسی جگہ سے وہ باندھ آئے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سرکار نے کہا وہ تیرے دو اونٹ کدھر ہیں؟ تو پھر اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ حارث بھی جو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، کہا کلمہ میں نے اس لیے پڑھا ہے، وہ تو بڑے راز کے ساتھ میں چھپا کے آیا تھا، غیب کی خبر ہے اور اللہ نے آپ کو یہ خبر دی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 5ویں سال میں واقعہ رونما ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ایک بڑا جو 5ویں سال کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کا معنی حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، فوج کو، گروہ کو۔ ہوا یہ تھا کہ اب آخری جو کہتے ہیں کہ نشتر کا تیر پھینکنا، آخری جو حیلہ تھا وہ کر لیا اہل مکہ نے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم سارے عرب کو جمع کریں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ مشرک ہیں، وہ یہودی ہیں، جو بھی مسلمان نہیں ہیں، ہم ساروں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف لے جاتے۔ اس لیے پھر اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جانے لگا کہ اس کے اندر بہت ساری فوجیں، بہت سارے گروہ، بہت سارے قبائل اس کے اندر آ کے شامل ہو گئے تھے۔ اور غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، قرآن میں بھی اس کو احزاب کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی جب مومنوں نے بہت ساری فوجوں کو دیکھا، کافروں کی فوجوں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہاں اللہ کا کرم ہو گیا، یہ تو وعدہ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری اور بڑھ گئی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، تقریباً 3000 بندہ مسلمانوں کا ہے اور 10,000 ہے کافروں کا، اور 10,000 تعداد عورتوں کو بچوں کو ملا کر بھی اہل مدینہ کی نہیں بنتی تھی تب۔ تو فرمایا جب ان کو دیکھا تو ایمان ان کا اور بڑھ گیا۔ تو یہاں احزاب قرآن مقدس میں فرمایا گیا، یہ شوال کے مہینے میں 5 ہجری میں یہ معاملہ ہوا، غزوہ خندق۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تدبیر فرمائی تو صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا۔ یہ سرکار کی سنت اور عادت تھی، مختلف مشورے آئے، لیکن اب مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
10,000 بندہ ہے جن کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، اور ادھر بمشکل 3,000 بندہ ہو رہا ہے مشکل کے ساتھ، اور اس کے اندر بعض یہودی بھی شامل ہیں، دیگر قبائل کو بھی جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ تو اب کسی خاص پلاننگ کے ساتھ ہی جنگ کی جا سکتی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے، تو یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے بکتے بکتے گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حل اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا جو جغرافیائی علاقہ ہے، صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو پیچھے سارے درخت ہیں کھجور کے، اور وہاں پر بھی لشکر نہیں آ سکتا، جانور نہیں آ سکتے، اور آبادی ہے، پیچھے سارے باغات ہیں اور آبادی ہے۔ ادھر ہرے ہیں، جلے ہوئے پہاڑ جن کی تصویر ہم نے دیکھی تھی، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، صرف اور صرف یہ فرنٹ خالی ہے، بس یہ سائڈ بھی کور ہے، یہ سائڈ بھی کور ہے، یہ سائڈ بھی کور ہے، فرنٹ خالی ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو ہرے ہیں دونوں، ان دونوں کے درمیان نہر کھود دی جائے، جسے خندق کہا جاتا ہے، نہر، اتنی نہر کھودی جائے کہ کوئی بندہ جمپ کر کے اس کو کراس نہ کر سکے، اور اگر گہری اتنی ہو کہ کوئی بندہ اس کے اندر گر جائے تو آسانی کے ساتھ پھر چڑھ نہ سکے اوپر، کوئی جمپ کر کے بھی نہ آئے، کوئی نیچے اتر کے بھی نہ آ سکے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پھر فیصلہ متفق ہو گیا، اب مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں گے سارے صحابہ مسلمان جتنے بھی ہیں، اور اس طرح خندق سامنے کھودی جائے گی، جو مقابلے کے لیے آئیں گے پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اب اس طرح سارا شہر وہ محفوظ بھی رہے گا۔ اس کے سبب 2 بیان کیے جاتے ہیں بڑے، باقی چھوٹے چھوٹے اسباب بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک تو اہل مکہ کی بڑی کاوش تھی کہ ہم نے بدلے لینے ہیں۔ دوسرا پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ بنو نذیر والوں نے، وہ جنہوں نے سرکار کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی تھی، ان کو سرکار نے نکلوا دیا تھا کہ جاؤ مدینے سے نکل جاؤ، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ پھر خیبر چلے گئے۔ ان کے جو سردار تھے وہ حیی بن اخطب، وہ آتا مکے بار بار اور مکے والوں کو کہتا کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ہم مل کے کریں، سارے مل جائیں، خیبر والے بھی، مکے والے کی درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ملا لیں اور ایک بڑا لشکر لے کے جائیں اور ہم بدلہ لیں سارے۔ تو یہ سبب بنا بالخصوص، اور قریب قریب کے بھی آپ نے سنا جس طرح کے باقی دروس میں کہ مختلف علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے رہے۔ یہ دومداد الجندل ہے، جس طرح یہاں بھی سرکار حملہ کرنے کے لیے گئے، چھوٹے چھوٹے سرائے کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ اب وہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب سارے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی بس ہمارے سامنے ایک ہی قوم ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، ہم سارے سرخرو۔ ان ساروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا مسلمانوں کے خلاف۔ اب بہت بڑی تعداد یہ کر کے آنا شروع ہو گئی۔ عرب میں یہ سب سے پہلی بار معاملہ ہوا تھا خندق کھودنے والا، اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سنا تھا، نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا، اور اس کی کوئی تدبیر بھی نہ کر سکا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ آپس میں یہ لوگ مل کے 10 بندے کی ٹولیاں بنا دی، یہ کریں۔ صحابہ اکرام نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ 6 دن کے اندر وہ ساری خندق، وہ ساری نہر نکال دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کا حال دیکھا، تھکن بڑی تھی، سردی بڑی تھی اور بھوک بڑی تھی، مالی لحاظ بہت زیادہ کمزور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جب صحابہ اکرام کو کام کرتے دیکھا تو کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کی بھی بخشش فرما اور مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ سرکار باقاعدہ دعائیں دیتے تھے صحابہ اکرام۔ حالت کیسی تھی؟ بخاری مسلم دونوں کے اندر حضرت انس کا فرمان ہے، یہ حدیث سنیں اور پھر اپنے دماغ میں سوچیں کہ اسلام کی خاطر لوگوں نے کیا قربانیاں دی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ان صحابہ کرام کے لیے ایک ہتھیلی پر جو لایا جاتا تھا، جس کی روٹی پرانے بد مزہ تیل میں پکا کر ہتھیلی پہ رکھ دی جاتی تھی، بھوک کی شدت سے لوگ اسے کھا جاتے تھے، حالانکہ وہ اتنی تیز بدبو ہوتی تھی کہ خلق سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی،
تھوڑا سا جو، اور پرانا تیل اچھا تیل تو میسر ہی نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی بھوک مٹانی ہوتی تھی تو وہ کر لیتے تھے، اسے بھی قبول۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ خندق کھودتے دیکھا اور مٹی دھوتے دیکھا، یہاں تک کہ مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا چمڑا ڈھک گیا تھا۔ کبھی آپ نے مزدور کو مٹی سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہو تو مٹی کی ساری جلد بندے کے جسم کے اوپر چڑھ جاتی، تو یہ حالت سرکار کی ہو گئی تھی۔ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی خندق کھودنے کی، نہر کھودنے کی، اور کچھ کی ڈیوٹی تھی کہ مٹی اٹھا کے پھینکیں۔ سرکار دونوں طرف حصہ لے رہے تھے، خندق بھی خود کھود رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی ڈھو رہے تھے۔ یہ ہے قوم کا سب سے بڑا رہنما۔ قومیں آباد ہی تب ہوتی ہیں کہ بندہ جب خود کام ساتھ کرے۔ اب تو ہم اللہ معافی عطا فرمائے جو باپ کی کیفیت ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کام کروا کے راضی نہیں، وہ جگہ پہ بیٹھے حکم پر حکم، وہ کر لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ اگر ہم خود اٹھ کے کام کریں تو بچوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بچوں سے کام کروانے چاہیے، لیکن یہ اس کا کوئی مطلب نہیں کہ باپ بالکل ہی بیٹھا رہے۔ لیکن اولاد کا ایک اپنا معیار ہے کہ وہ والد صاحب کو نہ اٹھنے دے، لیکن باپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو سکھانے کے لیے، ان کے دل کو، ان حوصلے کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرے۔ حالانکہ سرکار اشارہ کرتے تو سارے صحابہ حاضر تھے، صحابہ نے روکا بھی تھا، عرض بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ نہ کریں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے۔ سرکار کرتے رہے۔ ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا فارع، یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قلعہ تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو اور سارے بچوں کو وہاں بھیج دیا، کہا کہ آپ سارے کے سارے اس قلعے کے اندر رہنا ہے، قلعے سے باہر نہیں آنا، اپنے جو معاملات کرنے ہیں قلعے کے اندر ہی کرنے ہیں، کیونکہ قلعے کے اندر بالکل محفوظ تھے، وہاں ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ خندق کھودتے بہت زیادہ معجزات بھی رونما ہوئے، جن میں سے چند سنے جا سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار بھوک کی شدت ہے، چہرے کے اوپر سرکار کی نکاحت اور بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے کہا میں نے سرکار کو خندق کھودتے ہوئے دیکھا، سرکار نے پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ مبارک کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میں نے گھر والی سے جا کے پوچھا گھر میں کچھ چیزیں ہیں بنانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ صرف ایک سا چند کلو یہ آٹا ہے جو کا، اور وہ بھی انہوں نے خود پیسا تھا، اور باقی گھر کا ایک بکرا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو کیا آیا کہ پھر ایسے کرو کہ تم آٹا بنانا شروع کرو اور گوشت بناتے ہیں بکرے کا ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتے ہیں۔ اچھا باقی وہاں پہ موجود میسر نہیں تھا، یہ جو ہم کہیں کہ نہیں وہ واہ جی واہ بکرا کھاندے رہے نے کٹا نہیں کھاتا، اصل وہ موجود نہیں تھا، یہی چیز تھی کھانے کے لیے، گوشت یہ میسر تھا وہاں پہ۔ اچھا جس پہ جانے لگے تو ان کی خاتون نے ان کو بلایا، جابر کو کہا کہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا لوگوں کے سامنے، مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھ لیں آٹا کتنا ہے اور گوشت کتنا ہے، اس حساب سے دعوت دے کے آنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، بعد میں روٹی ختم ہو جائے گی، سالن ختم ہو جائے گی تو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میری بیوی نے یہ بات کی تو میں گیا سرکار کے پاس اور میں نے سرکار کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی عمر کا بکرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بکری ہے، اور چند کلو جو ہے وہ آٹا ہے، تو آپ اپنے چند مہمانوں کو حکم دیں، قریب والے ساتھیوں کو، وہ ہمارے گھر میں کھانا جو ہے وہ تناول فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ساروں کو جابر کی طرف سے دعوت ہے۔ حضرت جابر نے قسم کھا کے کہا کہ 1000 بندہ تھا، حدیث کے اندر یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، 1000 بندہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح کرنا، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک جو ہنڈیا ہے اس کو چولہے سے نہیں اتارنا، اور آٹا جو ہے وہ گوندھ لو، روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، جن کا کام ختم ہو گیا تھا، باری باری اس طرح وہ کرتے رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا۔ اب جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ماں اور بیٹے کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے پکے سالن کے اندر تھوک دے تو بیٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔
باپ تھوک دے تو بیٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹا ہی تھوک دے تو باپ کھانے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں اس کھانے کا تو مزہ ہی وکھرا تھا۔ اس کی برکتیں کیا تھی ہم سنتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا، فرمایا اس کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ حالانکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ چولہے تو جلدی جلدی لا لو، اگ بلدی ہے بھی اور پانی سک جائے گا، جہاں دساں نو پوری آنی پنجاں نو آنی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں چولہے سے نہیں اتارنا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا حضرت جابر کو کہا کہ اپنی گھر والی کو کہو کہ ہمساؤں کی ایک عورت کو بلا لے روٹیاں لگانے کے لیے۔ سرکار نے آٹے کے اندر بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم 1000 بندہ تھا، 1000 بندہ کھانا کھا کے چلا گیا اور ابھی تک ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی۔ میں نہیں فیصلہ کر سکا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، آٹا بھی اسی طرح ہے۔ تو 1000 بندہ کھانا کھا کے چلا گیا، وہ تو 10 بندوں کو کافی تھا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ جو تھا وہ وہاں پہ، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، خندق کے دوران واضح ہوا۔ ایک اور حدیث پاک بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کھود رہے تھے، ایک چٹان آگے آ گئی، ہم توڑتے رہے پر وہ چٹان نہ ٹوٹے۔ ہر بندے کو ہم نے بلا لیا جو توڑنے والے تھے، لیکن چٹان نہ ٹوٹے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس کے اوپر جس وقت وہ کدال ماری تو اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ملک شام مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائے گا، اور فرمایا اللہ کی قسم میں ملک شام کے سرخ محلوں کو یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بار سرکار نے پھر ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر، ایران مجھے عطا کر دیا گیا، ملک فارس یہ مجھے عطا کر دیا گیا، اور فرمایا اس کا شہر مدائن، اس کے سفید محل بڑے مشہور تھے، فرمایا وہ مجھے محل یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے تیسری بار ضرب ماری اور پھر فرمایا اللہ اکبر، اب وہ مکمل ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن بھی عطا کر دیا گیا، یمن کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں، اور صنعاء اس کا خوبصورت شہر ہے، میں اس کو یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کے معجزات خندق کھودنے کے دوران معاملات ہوئے۔ یہاں منافقین بھی تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ منافقین ایسی چیزیں دیکھیں تو مسکرائیں، نعوذ باللہ مذاق کریں۔ آج جس طرح کہ بعض لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے، وہ کہنے لگے ادھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک شام عطا کر دیا گیا، مجھے جو ہے وہ یمن عطا کر دیا گیا، کھانا پورا نہیں ہو رہا، روٹی پوری نہیں ہو رہی، ساروں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور سارے کام میں لگے اور دعوے کتنے بڑے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کی بھی باتیں کرتے، اور آپس میں صحابہ کرام کا دل چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، تمہارے پلے کچھ نہیں رہنا، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے، بلاخر یہ تباہ ہو گئے منافقین بھی، ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب خندق نکل گئی ہے۔ پہلے کافر آئے غزوہ احد جہاں پہ لڑا گیا تھا، احد کے مقام پہ، پہاڑ احد کے قریب، جب مکے والوں نے دیکھا یہاں نہیں ہے تو مکے والے آگے بڑھتے آئے۔ وہ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 بندہ چلے، 200-300 نکل کے بندہ چلے تو پتہ لگتا ہے یار پوری کوئی جماعت آ رہی، تو 10,000 نام ہے، تو 10,000 بندہ وہ آ رہا تھا مدینہ منورہ کے سامنے۔ تو راستہ ایک ہی ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، اور یہ بھی سارا ایریا بند ہے مکانوں کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے۔ اب وہ سیدھے ادھر سے آ رہے ہیں۔ جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ سامنے تو خندق ہے، تو سارے پریشان ہو گئے، اور ان کو عجیب ان کی کیفیت ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو پہلی بار چونکہ دیکھا تھا، ایسی کیفیت ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا حل ان کے پاس تھا ہی نہیں، کیونکہ جو چیز بندے نے پہلی بار دیکھی اس کا حل کر لیتے، دیکھا ہی پہلی بار تھا، کوئی حل نہیں تھا۔ اب وہ پریشان سائڈوں میں بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ کرام کو فرمایا آپ ایسے کرو کہ خندق کے اوپر یہاں ریت کے ٹیلے بنا لیے تھے، جس طرح ہماری فوج مورچے بنا لیتی ہے وہ بورے بھر کے، تو وہ ریت کے ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ فرمایا آپ ان کے پیچھے کھڑے رہنا
وہ تیر ماریں گے تو ریت کے اندر آ کے پیوست ہو جائیں گے، تم تیر مارو گے تو ان کو جا کے لگیں گے۔ وہ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، صحابہ کرام نے یک بار کی 3000 بندے نے جب تیر چھوڑا تو ان کو لگا یہ تو بارش ہو رہی تیروں کی، وہ بھاگے پیچھے اتنے فاصلے تک چلے گئے جہاں تک تیر کی پہنچ نہیں آ سکتی تھی، وہاں جا کے وہ صف باندھ کے کھڑے رہے اور اب دیکھتے رہے کیا کریں، کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ باللہ انہی فوجوں میں نا جی کئی دن ان کے گزر گئے، آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دشمن کے جو دستے تھے وہ رات کے وقت آتے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے کہ ہم یہاں پار کر کے آگے جا سکیں، لیکن صحابہ کرام بھی سامنے ساری رات وہ پہرا دیتے رہتے تھے، کوئی بندہ یہاں سے ہم تک نہ پہنچ سکے، جیسے کوئی بندہ آنے کی کوشش کرتا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا۔ کئی دن یہی کشمکش چلتی رہی۔ کفار کی صفوں میں نا جی 3 بندے باہر نکلے، انہوں نے کہا جی ہم اس کا مقابلہ کر کے آتے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں ہم یہاں ہی کھڑے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، 1000 بندے کا مقابلہ تنہا کیا کرتا تھا۔ تو یہ ویسے مبالغہ رائے کی بات نہیں، پورا عرب جانتا تھا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک طرف ہو اور 1000 بندہ ایک طرف ہو تو پھر یہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ نکلا اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بہت بڑا جرنیل تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اکرمہ نکلا، اور پھر زرار بن خطاب، یہ 3 بندے کافروں کی صفوں سے باہر نکلے اور کہا کہ ہم خندق پار کر کے دکھائیں گے۔ اپنی کسی حد تک کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جو سب سے آگے تھا وہ عمر بن عبد ود تھا، اور اس نے جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے۔ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے پھر فرمایا عمر بن عبد ود کا کون مقابلہ کرے گا؟ صحابہ سارے بیٹھے ہیں، خاموشی ہے۔ پھر حضرت علی پاک کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں۔ سرکار نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار، اچھا وہ بار بار پکار رہا تھا، پکار بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کدھر گئی تمہاری وہ جنت جس کے تم دعوے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جیسے ہی بندہ مارا جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ لڑ کے اپنی جنت حاصل کر لو۔ اس طرح کے وہ دعوے بھی کر رہا تھا۔ تیسری بار اس نے کہا تو پھر حضرت علی پاک ہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں۔ سرکار نے فرمایا تجھے پتہ ہے، اب سرکار نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ عمر بن عبد ود ہے؟ حضرت علی پاک نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ عمر بن عبد ود ہے۔ فرمایا اس سے مقابلہ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کی طرف اور اس نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں علی ہوں۔ کہا کہ عبد مناف کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا کہ اے بھتیجے میں بچوں کے ساتھ نہیں لڑتا، تم اس طرح کرو بڑے بڑے تیرے چچا وہاں پہ موجود ہیں ان کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو میں یہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی پاک فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیرا خون کروں۔ جب یہ بات سنی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور اس نے پہلا وہ سواری اپنی سے اتر گیا۔ حضرت علی پاک سواری پہ ہیں، وہ سواری سے اتر گیا اور اس نے وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ حضرت علی پاک نے ڈھال آگے کی اور اس نے وار کیا، ڈھال چیر دی اس نے اور ڈھال چری اور پھر اس تلوار کا کچھ حصہ حضرت علی پاک کے سر پہ بھی لگا، لیکن وہ مکمل نیچے تک نہیں گیا، بس تھوڑا ہی اس کا زخم بنا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی پاک نے اس کے کندھوں کے درمیان وار کیا جس سے وہ گر گیا۔ جب گرا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر کہا اور پھر وہ قتل کر دیا گیا اور باقی جو آ گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ اور اس میں یہ جو اکرمہ تھے ان کا نیزہ بھی اس کے اندر رہ گیا تھا، نیزہ چھوڑ کے یہ باقی بھاگ گئے۔ اور پھر انہوں نے 10,000 بھیجا، اس دور کا روپیہ سکہ بھیجا کہ ہمیں اس کی موت جو ہے دے دو، یہ تو 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا ہے، بڑا نام ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں لیتے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ ہو رہی تھی اور بڑی شدید جنگ تھی،
ایک طرف حفاظت کے معاملات بھی تھے اور تیروں تلواروں کا معاملہ بھی چل رہا تھا جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا۔ سرکار مصروف تھے، صحابہ بھی مصروف تھے، نماز پڑھنے کا موقع کوئی نہ ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنے ہوئی۔ اتنی آپس میں وہ جنگ تیزی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، ان سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ عصر کی نماز کی اہمیت آپ کے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑا کم ہے جہاں پہ ایسا جملہ بولتے ہیں کہ فلان تباہ ہو جائے، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں، یہ بڑا کم ہے۔ لیکن عصر کی نماز جب رہ گئی، سورج غروب ہو گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دو، انہوں نے ہمیں نماز عصر بھی نہیں پڑھنے دی، سورج غروب ہو گیا، اور ہم پتہ نہیں کتنی عصریں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کو نہ چھوڑا جائے، اپنے آپ کو نماز کے ساتھ مشغول رکھا جائے۔ بنو قریظہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے چال چلی، یہ سردار تھے اور ساری فوج کے جرنیل تھے کہ میں بنو قریظہ سے جس وقت معاہدہ تڑواؤں گا مسلمانوں کی اندر کی قوت کمزور ہو جائے گی، پھر اس طرح ہمیں اور آسانی ہو جائے گی مقابلہ کرنے۔ تو ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، وہ نہ مانے بنو قریظہ والے۔ پھر یہودیوں کے جو یہ بھی یہودی تھے بنو قریظہ والے، ان کے سرداروں کو اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا کہ تم بھی یہود ہو، وہ بھی یہود ہیں، اور آپس میں جاؤ۔ انہوں نے ویسے بڑی خوبصورت باتیں کی پہلے تھے، انہوں نے کہا جی آپ دعوے ایسے کر رہے ہیں ایسے جس طرح بہت زیادہ بادل ہو اور بادل کے اندر ایک بوند بھی پانی کی نہ ہو، تو دعوے تو آپ ایسے کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ محمد جتنا وفادار کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ زور ڈالا، بالآخر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ بنو قریظہ والوں نے، ان کے ساتھ پھر جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد اس کا بھی ذکر ہم انشاءاللہ اس بار یا اگلی بار سنیں گے۔ بالآخر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ اب ایک اور دھچکا لگ گیا مسلمانوں کو بظاہر کمزوری کا، کہ ایک تعداد تھی جو تعداد کم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر پہنچی کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، سرکار نے 4 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جا کے خبر لے کے آؤ بنو قریظہ والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے یہ خبر دے دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اور بھی پریشانی کا سامنا بن گیا تھا، اور جنگ کے حالات بڑے سخت تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی منظر کو یوں بیان فرمایا قرآن پاک میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کے سورہ آیت نمبر 27 تک پوری تفصیل ہے قرآن مقدس کے اندر، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب دشمن تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اتنی یعنی تعداد تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا منظر بیان فرمایا، جب دشمن تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلے تک پہنچ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، اس موقع سے مومنین بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اب یعنی اتنی سخت حالت ہو گئی تھی، سامنے دشمن ہے، ساروں کو موت نظر آ رہی تھی، اب بننا کیا ہوگا کیا؟ فرمایا کئیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور کئی ایسے تھے کہ جن کی عجیب عجیب کیفیات بن گئی تھی۔ سامنے ساری چیزوں کو دیکھا، پھر بالآخر اللہ رب العزت کی مدد بھی آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جب حالت دیکھی کہ کچھ کمزوری ہے، اب بنو غطفان یہ اصل آئے تھے کافروں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کے پاس ایک اپنا معاہدے کے طور پہ یہ چیز بھیجی، پیغام بھیجا کہ مدینہ منورہ کے جتنے باغات ہیں کھجوروں کے، ان کا تیسرا حصہ وہ تمہیں دیا جائے گا، تم مکے والوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جس طرح ابو سفیان نے کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا تمثیل سرکار نے ان لوگوں کو کہا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب جس کو وہ ماننے کو تیار ہو گئے، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کتنے ایمان ان لوگوں کے مضبوط تھے،
خاص چند لوگوں کے جو ہے وہ معاملات اونچ نیچ ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، چند صحابہ سے مشورہ کیا، جن میں حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن سعود، سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ موجود تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتے، تو اگر یا رسول اللہ یہ خالی رائے ہے تو ہم جب کفر میں تھے تو ہم ان کو ایک کھجور بھی نہیں لینے دیتے تھے غطفان والوں کو، تو اب تو ہم اسلام کے اندر آگے ہیں، یا رسول اللہ ہم ان کو ہرگز کوئی چیز نہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا تھا یہ معاہدہ۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے۔ اس میں مسلمانوں کی ایک اور مدد ہوگی، نعیم بن مسعود اشجعی یہ اسی دن مسلمان ہوئے اور ان کو احساس ہو گیا کہ میں زندگی میں کچھ اہم کام کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں آج مسلمان ہوا ہوں اور میرا کسی کو نہیں پتہ ابھی، تو میں چاہتا ہوں میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جو بڑی خدمت ہو، تو مجھے کچھ اجازتیں عطا فرمائیں، میں ان کے اندر پھوٹ ڈال دوں دونوں گروہوں کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ اصل میں ایک طرف کفار مکہ تھے اور دوسری طرف یہودی تھے، مشرک اور یہودی یہ آپس میں مل کے مسلمانوں کے خلاف آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے الگ سے کیمپ لگائے ہوئے تھے اسی جگہ پہ مسلمانوں کے سامنے، کفار مکہ نے اور یہودیوں نے۔ یہودی وہ جو بنو نذیر والے، خیبر والے، تو اب یہ گئے یہودیوں کے پاس، یہ جو صحابی رسول حضرت نعیم یہ گئے یہودیوں کے پاس اور یہودیوں کو جا کے کہا کہ اللہ کے بندو تم ہوش کے ناخن لو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑ رہے ہو، یعنی یہ شو نہ کرا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کی خبر پہنچی ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ مکے والے۔ کیوں مخلص نہیں ہیں؟ کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جس وقت مسلمان غالب آ گئے تو پھر انہوں نے کسی قسم کی تمہاری مدد کوئی نہیں کرنی۔ آپ لوگ ایسے کرو، آپ ان کو یہ بولو کہ ہمیں تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، آپ اپنی قوم کے چند جو مین بندے ہیں وہ ہمارے پاس بطور ضمانت رکھواؤ، ہم ان کو اپنے خیموں کے اندر رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ لوگ جیت جاتے ہیں تو وہ تمہیں کچھ چیز نہیں دیں گے، وہ تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے تمہارا۔ انہوں نے کہا جی اچھا، تو حل اس کا یہ ہے کہ ان کے مین سرداروں کو اپنے پاس بطور ضمانت رکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حضرت نعیم تھے یہ کفار مکہ کے پاس بھی پہنچ گئے، ان کو جا کے کہا کہ وہ ایک عرصہ یہاں مدینہ منورہ رہ کے گئے ہیں، وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، وہ تم لوگوں سے بطور ضمانت اگر کچھ لوگ مانگے تو تم دینے سے انکار کر دو، تم دو گے تو تمہارے سرداروں کو وہ قتل کر دیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ متحد ہونے کی وہ عملی تصویر ان کو بنا کے بتائیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ بات کر کے یہ تو چلے گئے۔ ادھر ابو سفیان نے ٹائم کافی ہو گیا تھا، کئی دن گزر گئے تھے، ابو سفیان نے کہا چلو یک بار کے اب حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے حملہ نہیں کرنا، کیا پتہ ہے کہ کل جس وقت تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ مکے میں جتنے لوگ ہیں یہ بھی مہاجر ہیں، وہاں سے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تو یہاں کے رہ جائیں گے، ہمیں ضمانت کے طور پہ اپنے کچھ بندے دو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ نعیم تو صحیح کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بندے تمہارے قتل کر دینے ہیں۔ اب یہ بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب یعنی یہ یہاں بیٹھے بیٹھے چپکلش کر رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں آپس میں، یہ جس طرح پہلے جمع ہو کے حملہ کر رہے تھے اس طرح ان سے یہ حملہ نہ ہو سکا۔ ایک یہ بھی کمزوری کا معاملہ بنا، ایک کفار مکہ کی طرف سے، مسلمانوں کے خلاف جو فوج تھی ان کی طرف سے۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی، اللہم منزل الکتاب، اے قرآن کو نازل فرمانے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، کافروں کی جماعتوں کو شکست دینے والے، اللہم اذہمہم وزلزلہم، یا رب العالمین ان کو ہلا کے رکھ دے، ان کو شکست دے دے، ان کو تباہ کر دے۔ سرکار ویسے بھی کامیابی کی دعا کرتے رہے تو یہ دعا بھی بڑی قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہوا کو بھیجا، فرشتے بھی آئے تھے
لیکن ہوا بھی آسمان سے آئی تھی. جب وہ ہوا آئی تو کیسی تھی؟ ایک تو پہلی بڑی سردی تھی، شدید سردی کے وہ دن تھے، اور ان دنوں میں صحابہ نے لکھا کہ برفانی ہوائیں چل رہی تھیں، جس نے ان کی ہانڈیوں کو الٹ دیا، ان کی رہائش گاہوں خیموں کو زمین بوس کر دیا، ان کے اندر ہر طرح سے بے قراری پیدا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کے طور پر فرشتوں کی ایک جماعت بھی بھیج دی، جس نے ان کے ارادوں کو متزلزل کر دیا اور ان کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا گیا. اب یہ کئی چیزیں شامل ہو گئی مسلمانوں کی مدد کے اعتبار سے. اس ہوا نے ان کا بڑا نقصان کیا، بڑی بڑی دیگیں پکی پکائی ان کی وہ ضائع ہو گئی، خیمے ان کے اڑ گئے. اب یہ ان کے دلوں کے اندر بھی ڈر پیدا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوا چلی، یہ معاملہ بنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا. سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کی مخبری کر کے آئے، اور فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو. لیکن وہ رات اتنی سخت تھی، بھوک اتنی تھی کہ سارا دن جنگ کر کر کے اور بغیر بھوکے پیاسے حالت یہ تھی کہ کسی سے اٹھا نہیں جاتا تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، کسی صحابی نے کوئی جواب نہ دیا. پھر سرکار نے فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا، پھر مجھے سرکار نے خود بلایا، حذیفہ بن یمان ان کو. وہ کہتے میں سرکار کے پاس آیا، کہتے حالت میری بھی بڑی عجیب تھی، پر مجھ سے پھر نہ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سرکار نے خود مجھے بلا لیا تھا. سرکار نے فرمایا جاؤ ان کی خبر لے کے آؤ. اور کہتے ان کی صفوں میں گھسنا یہ بھی بڑا کام تھا. موت نظر آ رہی تھی کہ 10,000 بندہ ہے، ایک بندہ ان کے پاس جا کے خبر لے کے آئے. وہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر جا کے گھس جاؤ، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی خرابی نہیں کرنی، کوئی حرکت نہیں کسی قسم کی کرنی. اور فرمایا کہ جس وقت وہاں جاؤ اور کامیابی کے ساتھ واپس آ جاؤ تو پھر آ کے مجھے بتانا. وہ کہتے میں وہاں گیا، حضرت حذیفہ کہتے میں نے دیکھا کہ ان کی ہر قسم کی آگ بجھ گئی ہے. اتنی تیز ہوا تھی، آگ کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تیز ہوا نے ان کے خیمے ختم کر دیے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز کو ختم کر دیا. تیز ہوا چلی تھی، اب ان کے پاس اپنے جسم کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. ہر چیز تلوار تھے یا تیر تھے یا نیزے تھے، باقی ہر چیز اڑ گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سفیان کو کہتے ہوئے سنا، اے اہل قریش تم لوگ اپنے شہر میں نہیں ہو، ہمارے اونٹ اور دیگر جانور ہلاک ہو گئے. بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا اور ہمیں ان کے بارے میں بری خبریں مل چکی ہیں، اور اس ہوا نے ہمارا حال برا کر دیا ہے. نہ ہماری ہانڈیاں رہی ہیں، نہ ہماری آگ جلی ہے، اور نہ ہمارا کوئی خیمہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس لیے تم لوگ جلد از جلد یہاں سے کوچ کرو، اور میں بھی یہاں سے نکل رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پھر وہ وہاں سے جانے لگا. اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا کہ کوئی حرکت نہیں کرنی تو میرے لیے بڑا نادر موقع تھا اور میں اس کو قتل کر دینا تھا. لیکن سرکار نے فرمایا تھا کوئی حرکت نہیں کرنی. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم شال لے کے نماز پڑھ رہے تھے. اس کا ایک حصہ اللہ کے محبوب نے میرے اوپر اوڑھ دیا. میں بڑی خوبصورت نیند پھر صبح تک سویا رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح مجھے جگایا تو جاگ آئی. فرمایا اٹھو بہت زیادہ سونے والے. اس لشکر میں مسلمان صرف 8 شہید ہوئے تھے، اور جس کا بڑا ڈر تھا اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خیر فرمائی. اب کافر جو تھے وہ واپس جا رہے ہیں اور اپنے گھر کے جو ہیں وہ طرف انہوں نے منہ کر لیا. پاس ان کے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا پھر ان کا پیچھا بھی کیا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہمارے اوپر اس طرح جرأت کے ساتھ کبھی حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ غزوہ خندق تھا جس کا بہت مسلمانوں کو ڈر تھا، خوف تھا. پھر اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کا کرم ہوا. اس کے اندر فرشتوں نے بھی شرکت کی. پھر اگلا جو غزوہ قریظہ ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ فرشتے کس طرح اس کے اندر شامل ہوئے. لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے. بندہ دل سے مسلمان ہو، اللہ کی طرف جھکا ہو، یقین محکم ہو، پختہ ہو، تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. اب اگر اس ساری صورتحال کو بندہ دیکھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کس طرح سے بچ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے معاملات سیدھے کرنے تھے تو اللہ نے کرم فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب 5ویں سال کے اندر لڑی گئی. اللہ رب العزت رحمت فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کے طفیل ہماری بھی زندگیاں نیک ہوں، پاک ہوں، اچھی ہوں. اللہ پاک دارین کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آمین.